اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اسٹریٹ سوال جو آپ سے بنتا ہے کہ آرتھوپیڈکس کی دنیا کا معتبر ترین ناموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور خاص طور پہ اسپورٹس انجری کے حوالے سے تو بہت ہی آپ کا عزت اور احترام تسلیم کیا جاتا ہے, مستند نام ہے آپ کا, اور دنیا کے مختلف ملکوں سے بہت ساری ڈگریاں اکٹھی کی, لمبی لسٹ ہے میرے سامنے آپ کی ڈگریوں کی, آپ کے اعزازات کی. تو آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی امریکہ برطانیہ بیٹھ کے ڈالروں کے ڈھیر لگائیں؟ پاکستان آ گئے ہیں آپ, جاتے ہیں آپ وہاں بھی, انگلینڈ بھی, لیکن دل تو کرتا ہوگا کہ ڈالر ہی اکٹھے کیتے جائیں. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می. ہاں نہیں, یہ تو دل تو کرتا ہے, لیکن ماں باپ یہاں تھے, بھائی یہاں ہیں, ہماری مٹی ہے, تو وہ چیز آپ کو باہر ملک میں نہیں مل سکتی. پھر یہ کہ پوری زندگی اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایڈ ویلیو نہیں کر رہا ایک سوسائٹی میں, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان آنے کا مقصد تھا ویلیو ایڈ کرنا اس سوسائٹی کے اندر, کہ اپنی اسکل کو دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر کرنا, اور جن میں ریئل ٹائم بینیفٹ ہو. تو ہمارے ملک میں اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ تھی انگلینڈ سے. اب انگلینڈ میں بہت سارے سرجنز ہیں میری طرح, پاکستان میں کم ہیں. تو میرا پرپس آنے کا یہ تھا, ایک تو اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو موٹیویشن ملے, اور ٹرانسفر آف اسکل آف نالج ریئل ٹائم دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مٹی کی محبت کا قرض اتار رہے ہیں, بڑی بنیادی طور پر. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اسپورٹس انجری کے علاوہ, وہ نی انجری میں بہت زیادہ ہے. میرا خیال نی انجری اور شولڈر انجری, اس میں آپ بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ نی ریپلیسمنٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی اتنا آسان ہے جتنا ڈاکٹر صاحب پہلی ملاقات میں ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں, بس یہ یوں آپ چلے جائیں گے؟ یہ نی ریپلیسمنٹ, گوڈا بدلنا, پاویں سوزوکی دا ہوئے, بندہ ڈر جاتا ہے ایک دفعہ. ورکشاپ والے 3 دن لے لیندے. ہاں سر, اور پھر 3 دن بعد ہی بہانے لاندے نے. تو ڈاکٹر صاحب یہ واقعی اب اتنا آسان ہو گیا ہے؟ اگر صحیح ٹریننگ دی جائے تو آسان ہے. اب جس طرح آپ جو کام کر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں کر سکتا. آپ کو کتنے سال لگے اس اسکل کو ریفائن کرنے میں, کتنی آپ نے محنت کی, کتنا ہارڈ شپ کی, کتنے میچورٹی آئی. اسی طرح آرتھوپیڈکس, اسی طرح مذاق کر رہے ہیں, سیریس ہیں, وہ کمیڈین نہیں ہیں. نہیں وہ آرتھوپیڈک کامیڈی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو اسی طرح اس فیلڈ کے لیے بھی پراپر اگر ٹریننگ کی جائے تو ٹائم لگتا ہے. ایک بیسک ٹریننگ کے اندر آپ کو اب 12 سے 14 سال لگتے ہیں, تب آپ جا کے اس لیول کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. بالکل ویسے جس طرح برٹش ایئر وے کے پائلٹ بننے کے لیے یو نیڈ ٹو گو تھرو ویری ویگرس پروسیس, یہی چیز آرتھوپیڈک سرجن اگر آپ نے انگلینڈ یا امریکہ میں بننا ہے تو منیمم 12 سے 14 سال لگیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان نی سوسائٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ نی کون سا ہے, گوڈے والا یا وہ پنجابی والا نی؟ کون سے والا نی؟ دونوں کے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ہے. دونوں کو ایک ہی بات کہنے دیں, نہیں ٹھیک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک خاص ایج کے بعد گھٹنوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ ان آوازوں کو خاموش کروانے کے لیے کوئی سائلنسر بھی لگا دیتے ہیں؟ نہیں, سائلنسر نہیں لگاتے, کیونکہ وہ جو آواز ہوتی ہے نا گھٹنوں سے جو آتی ہے کڑکڑ کی, وہ بڑھاپے سے پہلے بندے کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے. گھٹنوں سے آوازیں کڑکڑ اس لیے آتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیماری کو اتنا رگڑ دیتے ہیں, اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ وہ جس طرح رکشہ آوازیں کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح گھٹنے آوازیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس, جب تک کہ سارے خاندان کے حکیموں سے چیک نہ کرا لیں. سارے خاندان کا ہر وہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ دوائی نہ دے دے, جب تک ہر رشتے دار سے مشورہ نہ کر لیں اس ٹائم تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں. جب تک, مزے کی بات ہے کہ میرے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں 1 مہینے پہلے تک میں چل رہی تھی, اب میں ویل چیئر پہ آ گئی ہوں تو میں نے سوچا میں ڈاکٹر کو دکھا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں بڑی دیر سے موجود ہے اور میں مختلف انداز میں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں کہ شاید ہماری کم علمی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کوئی بھی ایسی چیز بتاتے ہیں نا جو ساخت میں ویسی ہو کہ جناب کھانے سے, فلاں چیز کھانے سے یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. جیسے اگر گھٹنوں میں لیوبریکیشن کی پرابلم ہے, لیوبریکیشن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, گھٹنوں کی, تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نا سری پائے کا شوربہ پئیں, تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے, مشورہ دینے والا یوں بتا رہا ہوتا ہے کہ سری پائے کا شوربہ سیدھا آپ پئیں گے تو وہ گھٹنوں کے اندر جائے گا, بالکل کہیں اور وہ نہیں حل ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ واقعی کوئی ایسی چیزیں ٹھیک ہیں, یہ مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا, پائے, یہ پائے سب کھانے سے ایک چیز تو ضرور بلاک ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی بلڈ ویسلز ہیں. تو وہ کھاتے رہے ہوتے ہیں پائے, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ پائے جو ہیں وہ آپ کو برے طریقے سے حال آپ کا برا کریں گے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو ماڈریشن کے اندر کھانا کھانا چاہیے, بے شک پائے کھائیں کچھ بھی, لیکن آپ کے سوال کا جواب کے اندر یہ ہے کہ یس اٹ ڈز ہیلپ, دیر از نو ڈاؤٹ, لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بٹ صاحب ہیں بنیادی طور پہ, اس لیے پائے کو, سری پائے کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی انہیں حوصلہ نہیں جا رہا.
अम्मा अगर टीवी देख रही होगी नाराज हो जाएगी। नाराज हो जाएगा। अच्छा लिमिट में खा सकते हैं ना, हमारे एक रौनकी साहब थे, हमने बड़े पाए पकाए, अच्छा तो उनको मना थे पाए, उन्होंने खा लिए, 3-4 दिन कहीं बीमार रहे, 5 दिन बाद वापस आए, मैंने कहा रौनकी साहब 3 दिन कहाँ रहे? कहता जिथों जिथों जानवर फिर गया सी उथों उथों हो गया है। सुहाना का सवाल मेहमान से, बीवी के बेलन मारने से हड्डी टूट जाए और मरीज ना बताए कि कैसे टूटी है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हड्डी बेलन से टूटी है? ऑप्शन विक्की नंबर खुद ही बता देगा। अच्छा मैं आज ही टाइम ले आऊँ। ऑप्शन नंबर 1, मरीज के मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड देखकर। कि फैंटी खाने वाले फैंटी खाने का मैग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बीवी के भाइयों की तादाद पूछकर। हाँ ये हौसला है 10-12 है ना। ऑप्शन नंबर 3, हड्डी के साथ बेलन का आटा लगा दे। ऑप्शन नंबर 4, या टूटी हड्डी खुद पुकार कर बता देती है कि मैं बेलन से टूटी हूँ, मैं बेलन से टूटी हूँ। बेलन डोलिए था। मैं वैसे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अगर प्रैक्टिस करूं तो उसके हिसाब से ऑप्शन 1 मेरी नजर में ठीक होगा अच्छा ऑप्शन कि मोबाइल से पकड़ूंगा। मोबाइल रिकॉर्ड चेक मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड चेक करेंगे। वेरी साहब ये गुड। भी आपको मैं बता दूं एविडेंस कि बेस्ड प्रैक्टिस करता हूं। मरीज जितना मर्जी बेहोश हो अपना मोबाइल किसी को नहीं दे सकता। ऑप्शन 1 मेरा जवाब है। ये अच्छा। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आपने प्रैक्टिस की है, आप पाकिस्तान के अवाम को स्पेशली कैसे मुख्तलिफ पाते हैं ऑर्थोपेडिक के हवाले से, जो अमराज हैं, जिस तरह की ट्रीटमेंट की जाती है, अतायत है, हड्डियों को जोड़ने के वो ये जराह पाए जराह जाते के हैं, पास। वो उससे यदि दीपालपुर हवेली लखे ले जाएं वो बेड़ा गर्क का हो जाता है। तो आप क्या फरमाते हैं कि पाकिस्तान के मरीज बाकी दुनिया के मरीजों से ऑर्थोपेडिक वो किस तरह मुख्तलिफ हैं और डॉक्टरों को उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए? पाकिस्तानी मरीज इंटरेस्टिंगली बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है। बेहतर अब है? देखें, बहुत ज्यादा। अच्छा उनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि डॉक्टर उनसे अच्छे तरीके से बात करे, हाँ। अच्छा उनको रिस्पेक्ट दे और उनको डिग्निटी के साथ एक्सप्लेन करे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा बाहर मुल्क के अंदर चूंकि कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं जुनेद, तो आपको पता है कि वहाँ अगर आपने हल्की सी भी कोई गलत बात की तो वो आपको उसी टाइम आपके ऊपर कंप्लेन हो जाती है। जिस तरह मुझे याद है मेरे कैरियर में मैंने सिर्फ गलती से लिख दिया, बूढ़ी और खातून थी कि आपकी एज 76 है, शी वाज 74, उसने मेरे ऊपर कंप्लेन कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा अगर आप ऐसे उसकी एज 72 लिखते तो कभी ना करती। हाँ, ये बात भी सही है। बाद में मेरे से गलती होगी, मैंने कहा सोचा इसके ऊपर काफी। तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप उनके साथ सिर्फ तमीज से बात करें, उनको आराम से समझाएं तो उनके लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है। इसलिए कि हमारे कल्चर के अंदर ये जो एक स्ट्रेंथ ऑफ पावर है ये इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मरीज डरता है डॉक्टर से बात करते हुए। तो बस हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्स जहरी बताए, ये बात आपकी ठीक है कि बड़ी मुश्किल किस्म की पैथोलॉजीज आती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब सोशल मीडिया अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है पूरी दुनिया में कि सोशल मीडिया और एआई के थ्रू बस वो बटन दबा के सीख जाते हैं। अक्सर विलेज के लोग भी आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब वो मेरा गोडा टुटिया सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ है ना ਉਹਨੂੰ ACL कहते हैं, ਅਸੀਂ जोड़ दोगे? मैं हाँ जी मैं जोड़ दूंगा। अच्छा डॉक्टर ये सच बताना है आपने कि जब से ये सोशल मीडिया और ये गूगल सर्च बहुत कॉमन हो गई है तो डॉक्टरों को गुस्सा ही चढ़ता है कि यार ये सारा कुछ तो जो मैंने पढ़ा है ये 15 मिनट में पढ़ के आ गए। आप बताइए कि आपके पास जब मरीज आता है और वो सोशल, आपको पता तो चल जाता है सोशल मीडिया से पढ़ के आया है, आपको गुस्सा आता है या इत्मीनान होता है कि चलो इतना बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपको आप प्राउड फील करोगे कि मैं पहला सर्जन हूं जिसने 2016 में पहली दफा सोशल मीडिया डॉक्टर का पेज लॉन्च किया था और मेरा चैनल 7th बिगेस्ट था दुनिया में। मुझे देखे फिर और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। तो शुरू में तो बड़ी नेगेटिव फीडबैक मिली कि कैसा डॉक्टर है सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहा है। फिर मैंने उनको समझाया कि ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मरीज मुझे पकड़ लेगा। इट्स अबाउट ट्रांसफरिंग स्किल एंड नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड टू द सोसाइटी। एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक विलेज से मेरे पास बंदा आया 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के कि मैंने आपका सोशल मीडिया में देखा था कि लिगामेंट इस तरह डैमेज होता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आपसे मशवरा लेने आया। तो सोशल मीडिया डज हेल्प अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब आप चेयरमैन हैं सीकॉट स्पोर्ट्स के भी, तो स्पोर्ट्स आपका खास मैदान है, तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो बहुत लाइल्मी है हमारे यहाँ। वही टीम खेल रही होती है, कोई जख्मी हो जाता है तो वही रवायती से तरीके हैं, जबकि बाहर जो है वो बहरहाल फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना और जदीद इलाज बहरहाल उनकी दस्तरस में होता है।
جی تو اب باہر دنیا کے اندر چونکہ ان کو اسکول لیول سے ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسکول لیول میں ان کے پاس اسپورٹس فزیشینز ہوتے ہیں, اسپورٹس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اسپورٹس فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر انجری پریونشن پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ مطلب آپ کو انجری نہ ہو اس کی ٹریننگ کیا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ینگ لڑکا میرے پاس جو آتے ہیں جو ہاکی کے پلیئر ہیں یا کوئی بھی اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ ورلڈ کلاس لیول پہ کھیلنے والے, ان کو انجری ہوئے 7 سال ہو گئے اور وہ بیچارے کھیلتے رہتے ہیں. اس لیے ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے اپنی آرگنائزیشن کے پاس تو ہمیں نکال نہ دیں, وچ از ایکچولی رانگ. میں نے ہزاروں لوگوں کی سرجری کی ہیں جو دوبارہ اسی لیول پہ گیم کھیل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ نی ریپلیسمنٹ والا جو آنسر تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا ہوا, تو اس پہ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے جواب دے. آپ کی جو وہ بات تھی وہ بالکل لاجیکل ہے کہ نی ریپلیسمنٹ سے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گیا. سیکنڈ آنسر ٹو دا کوسچن جو جنید بھائی پوچھ رہے تھے کہ اب نی ریپلیسمنٹ ہم اس لیول پہ لے جا چکے ہیں جن کو آتا ہے کام کرنا کہ 30 منٹس میں نی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے اور شام میں پیشنٹ واک کر کے گھر چلا جاتا ہے, جو نارملی لوگ 4 دن رہتے تھے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہم اگلے سال اسی سیٹ اپ کا ہاسپٹل پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا اوپن کر رہے ہیں, جو یہ سروس نہ صرف پاکستانیوں کو دے گا باقی باہر سے بھی پیشنٹ. اس میں ڈاکٹرز جو ہوں گے اس ہاسپٹل میں زیادہ تر ڈاکٹر برٹش ٹرینڈ سرجنز ہوں گے اور باہر سے فارنرز بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے. اور اس میں رہنے کا بھی ہم لوگوں نے ہوٹل کا بھی آپشن رکھا ہے اور ساتھ میں ہاسپٹل کا بھی. آپ کو چائے پلائیں گے وہاں آپ جب ہم آرتھوپیڈک سرجری کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا لازم و ملزوم حصہ فزیو تھراپی بھی ہے. جی کہتے ہیں کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ سرجری سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بعض. ایبسولوٹلی. از اٹ رائٹ؟ ایبسولوٹلی. بغیر فزیو, میری اپنی ٹیم کے اندر 9 فزیو تھراپسٹ. اچھا. تو پاکستان کے اندر شروع میں فزیو تھراپی کو بڑے نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا تھا, ڈاکٹر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے الحمدللہ ہمارے گروپ کے اندر جو آرتھوپیڈک سرجنز ہیں میرے کولیگ جو 10-12 باہر سے آئے ہیں اور یہاں کے بھی ڈاکٹرز جو بہت اچھے ہیں, ہم لوگوں نے اتنا اپلفٹ کر دی کوالٹی فزیو تھراپی کی کہ الحمدللہ اب آلموسٹ ہر ڈاکٹر کے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اچھی فزیو ٹیم نہیں ہے آپ کے آؤٹ کمز ہمیشہ خراب ہوں گے. آپ دیکھیں نا جنید بھائی کہ باہر ڈیولپ کنٹری کے اندر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوا اور مریض واک کر کے گھر چلا گیا. یہاں 4-4, 3-3, 5-5 دن مریض لیٹا رہتا ہے. اب آلموسٹ پین فری ہو گئی ہے سرجری. اب دنیا کے اندر اس چیز پہ زیادہ فوکس ہے کہ ہم نے پین فری سرجری کرنی ہے, تو ہم اپنے پیشنٹس کو پین فری سرجری کرتے ہیں کہ ان کا ڈر بھی نہ ہو اور ان کو پین بھی کم سے کم.